خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں. اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے. ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ایک ایسے فراڈ پر بنانے لگا ہوں جو آج کل سادہ لوگ اور کمزور عقیدہ لوگوں کو نہ صرف لوٹ رہا ہے بلکہ اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کے عقائد اور نظریات بھی خراب کرنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے. اور ابھی کچھ دن پہلے اس شخص کے فراڈ اور دو نمبری اور شعبدہ بازی کو سید اقرار الحسن شاہ صاحب نے اپنی کمال صحافتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے لا کر بہت سے لوگوں کے ایمان کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے. مولا ان کو جزائے خیر سے نوازے. میری مراد ہے فراڈ پیر حق خطیب کے فراڈ اور شعبدہ بازی کے متعلق جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بڑی کرامت ہے. اسے بھلا کیا پتہ چلے جس نے خواجہ کو نہیں مانا کہ منہ سے کیلے اور چھری اور کانٹے کیسے نکلتے ہیں. کرامت یہ ہوتی ہے. اس کرامت کو دیکھ کر کروڑوں لوگوں نے فیض پایا. حق خطیب کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگوں کے جسم سے بلیڈ اور کیلے نکالنا بہت بڑی کرامت ہے. تو پھر یہ کرامت ان لوگوں میں اس سے زیادہ ہونا چاہیے جو لوگوں کے جسموں سے کیلے نہیں نکالتے بلکہ اپنے جسم سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے منہ سے بلیڈ اور کیلے نکال رہے ہیں. تو آئیے ذرا وہ ملاحظہ فرمائیے. جی ناظرین کرام، فیصلہ آپ پر ہے کہ کیا یہ لوگ زیادہ کرامت والے ہیں یا حق خطیب. اصولی طور پر تو یہ لوگ زیادہ کرامت والے لگتے ہیں، مگر ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ اس قسم کے شعبدے ہم نے اکثر قرآن میں بھی دیکھے ہیں. اور اپنی دلیل کے لیے چونکہ ہم اپنی عادت کے مطابق قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش، اور یہ ہماری عبادت بھی ہے اور یہ ہمارا مشن بھی ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کریں. تو آئیے ہم قرآن سے آپ کو ایک نظارہ کراتے ہیں تاکہ آپ کے یقین میں پختگی آئے اور آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں. تو سورہ طٰہٰ سے جو قرآن کا 20واں سورہ ہے اس سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. ان سے موسیٰ نے کہا کہ شامت تمہارے شامل حال ہو، تمہارے یہ جھوٹے ہتھ کنڈے اللہ کے مقابلے میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے، اس لیے کہ جھوٹی ایجادات کرنے والے تباہ ہوا کرتے ہیں. یہ بات ہے اس وقت کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پہ جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور ایک میدان کو سجایا گیا. یہ آگے قرآن مجید بالکل اس کی عکاسی کر رہا ہے اس آیت کے بعد. یہ میں مسلسل آیت کا مفہوم آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ وقت کو بچایا جا سکے. تو ایک میدان کو سجایا گیا اور میدان میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے بلائے ہوئے شعبدہ باز اور جادوگر حق خطیب کی طرح اکٹھے ہو گئے. تو
وہ شعبدہ باز اور جادوگر حضرت موسیٰ سے کہنے لگے قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان تکونا اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم پہلے اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم پہل کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابتدا کرو۔ یہ کہنا تھا کہ یکا یک ان جادوگروں کی چھوڑی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کی نظر بندی اور خیال آرائی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں، یعنی وہ رسیاں دوڑ پڑیں، یہ سب کچھ نظر بندی سے ہوا تھا۔ جیسے حق خطیب اپنے سامنے بلیڈ کو نکالتا تھا، اسی طرح ان جادوگروں نے بھی رسیوں کو دوڑا لیا۔ تو یہ کوئی کرامت والی بات نہیں ہے۔ اگر اسے کرامت مان لیا جائے تو پھر ناظرین ماننا پڑے گا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے لوگ وہ اور انہوں نے رسیاں دوڑائی تھیں، تو یہ تو بڑی کرامت کی بات ہے۔ رسیوں کا دوڑ جانا اور سانپ بن جانا یہ تو بڑی بات ہے۔ تو یہ کرامت ہے، یہ شعبدہ بازی اس سے بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہے نہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے لیکن در حقیقت یہ ہے نہیں۔ تو ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا، اس نے ان رسیوں کو ہضم کر لیا اور کھا گیا، اور پھر وہ جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ کو سجدہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو یہ لمبی کہانی ہے، مقصد میرا لمبا کرنا نہیں ہے، البتہ ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اسی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، چونکہ میری کوشش اصلاح ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، ایک مشورہ ہے حق خطیب کے لیے کہ یہ جادو وادو کا چکر چھوڑو اور یہ شعبدہ بازیاں چھوڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اس لیے کہ اگر تو نے یہ ایسا نہ چھوڑا تو تو ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے رب کے پاس جائے گا، اور جب جائے گا فإن جو بھی جائے گا، ایک تو نہیں، جتنے بھی ایسے شعبدہ باز ہیں، جب وہ جائیں گے اپنے رب کے پاس تو ہوگا کیا؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اللہ کے پاس ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں نہ تو موت آئے گی اور نہ ہی زندگی بھی ہوگی تو کسی عذاب میں گرفتار زندگی ہوگی۔ تو حق خطیب صاحب کچھ اس بارے میں ذرا سوچئے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو ختم نبوت کا قائل ہے اور ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے، تو کہیں نبی معظم نے یہ کہا ہو، کوئی چھوٹی سی چھوٹی حدیث آپ کے پاس ہو کہ جس میں نبی معظم نے کہا ہو کہ یہ شعبدہ بازیاں دکھا کر لوگوں کو اکٹھا کر کے حق سے ہٹایا جائے اور نام بھی حق خطیب رکھ دیا جائے؟ یعنی حق سے ہٹانے والا حق خطیب نہیں ہوتا، بلکہ حق پہ لانے والا خطیب حق ہوا کرتا ہے۔ تو حق کے مقابلے میں باطل کی سوداگرگی پہ تلا ہوا ہے اور اپنی جیبیں بھرنے پہ تلا ہوا اور لوگوں کے ایمانوں کو خراب کر رہا ہے۔ تو آئیے حق خطیب کے اس کرتوت کو قرآن سے اس کی مذمت آپ کو دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک آخر میں، ویڈیو کو آخر میں دیکھیے گا ناظرین، آخر میں ان خطیبوں حق خطیب جیسے شعبدہ بازوں سے بچنے کے لیے آپ کو گر بھی بتا دیا جائے گا تاکہ ان کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور ایمان کو خراب بھی نہ کرنا پڑے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اسے لائک بھی کرنا۔ یہ پھونکے عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پھونکے مارتا ہے، اور پھونکے مار کے یہ لوگوں سے کبھی جن نکال رہا ہے تو کبھی یہ ان کے اندر سے بلیڈ نکال رہا ہے اور لوہا نکال رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ لوہا ان کے اندر آیا کیسے؟ ناظرین، کسی بھی جن میں یہ طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں اتنا سارا دین بتایا ہے قرآن مقدس میں، ہر شے کا ذکر موجود ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کلام مقدس میں ہر شے کا بیان رکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے یقیناً جنوں سے اور ان جادوؤں اور ٹوڑوں سے
بچنے کے لیے اللہ نے یقیناً قرآن مقدس میں آیات بھی رکھی ہوں گی۔ تو آئیے اس آیت کی طرف چلتے ہیں تاکہ ایسے شعبدہ بازوں سے بچا جا سکے اور قرآن کی طرف توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ تو آخری سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے قرآن مقدس کی، سورہ فلق، اور ہر بندے کو تقریباً یہ سورت یاد بھی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تخلیق کی راہیں کھولنے والے پروردگار سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے۔ اور یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ وحدہ لا شریک فرمایا رہا ہے، اور کلام پڑھ پڑھ کر گرا گرا پہ الگ الگ پھونک مارنے والوں کے شر سے، یعنی دم کرنے والوں کے شر سے۔ تو اللہ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ ناظرین، کہاں پتہ نہیں مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں، کیوں ایسے لوگوں کا شکار بن رہے ہیں جو لوگ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ تو آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں، اور آپ کو میں ان سے بچنے کا ایک ایسے خطیبوں سے بچنے کا اور جادو اور ٹونوں سے بچنے کا ایک گر بھی بتاتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے نہایت بے بسی اور بے کسی کے عالم میں فرعون کے اقتدار اور قاہرانہ فیصلے سے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا، صورتحال یہ تھی کہ فرعون جب اپنی تمام کوششیں کر چکا اور حضرت موسیٰ اور ہارون اپنے مشن سے باز نہ آئے، تو فرعون نے اپنی مجلس مشاورت کا اجلاس بلایا اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو حاضر ہونے کا حکم دیا، اور کافی رد و بدل اور گفت و شنود کے بعد جو اعلان کیا وہ قرآن کی زبانی سنیے۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلَا يَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ فرعون نے اعلان کیا، مجھے یہ خطرہ سامنے کھڑا کھڑا نظر آ رہا ہے کہ یا تو یہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل کر رکھ دے گا یا وہ ساری دنیا میں فساد برپا کر کے رکھ دے گا۔ جیسے حق خطیب نے چالوں سے یہ لوگوں کو غلط راہوں کی طرف لگایا ہے، فرعون بھی غلط راہوں کی طرف چونکہ لوگوں کو لگا چکا تھا، تو اب اسے خوف تھا کہ اللہ نے ایک موسیٰ کو بھیج دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا یہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ حق خطیب جیسا فرعون بھی کچھ اسے کرنے کی کوشش کرے، تو بہرحال ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے موسیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حق کی آواز کو بلند کرتے رہنا ہے جب تک ہمارے دم میں دم ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت موسیٰ نے وہیں دربار میں اعلان کر دیا اور فرمایا، اور موسیٰ نے فرعون کے جواب میں کہا کہ میں ہر اس مغرور سرکش کے مقابلے میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں جو اللہ کے روبرو حساب اور مواخذہ کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو حضرت موسیٰ بھی اسی طرح پناہ مانگ رہے تھے۔ یہ تھا وہ طریقہ جو دنیا کے سب سے بڑے مغرور و متکبر انسان اور سب سے بڑے سلطان کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیتا تھا، اور حضرت موسیٰ اسے بھرے ہوئے دربار میں چیلنج کر کے محفوظ رہتے ہیں، اور ایک کامیاب و کامران لاکھوں انسانوں کے ساتھ مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقہ تحفظ کو قرآن میں مکمل شکل دے کر ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جو کھچی ہوئی تلواروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، جو خفیہ سازشوں سے بچاتا ہے، رات کے اندھیروں میں چھپ کر حملہ کرنے والوں کو ناکام بناتا ہے، جادو اور سفلی تعویذوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، خطرات میں گھری ہوئی مومنین، بیمار اور مایوس لوگوں کو ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے، جو آخری دو صورتیں ہیں، ان کے ذریعے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہر ایماندار شخص کے لیے کھلے ہوئے نسخے ہیں، مخصوص حالات اور شرائط کے ساتھ اگر قرآن کی روح سے انہیں پڑھا جائے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دوا ہو یا دعا، تعویذ ہو یا عملیات، ان دونوں صورتوں میں امام عصر یعنی وارث زمانہ سے مربوط ہو جاؤ، ان عملیات کو وارث زمانہ کے ساتھ مربوط کر کے خدا کی رضامندی حاصل کر کے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کیا کرو اور کثرت سے تلاوت کیا کرو، تو
جادو اور ٹونے سے آپ محفوظ رہو گے اور اس قسم کے پیروں سے بھی آپ محفوظ رہو گے. صرف اور صرف ذریعہ کسے بنانا ہے؟ وقت کے امام کو. جو آپ کے وقت کا امام ہے وہ ہر چیز پر اللہ نے انہیں قدرت دے رکھی ہے اور ہر چیز کو بچانے کی ذمہ داری بھی انہی کی ہے. تو ناظرین، امید ہے ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہم آخر میں ایک دفعہ پھر سید اقرار الحسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس جیلی پیر کو اور فراڈ پیر کو بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے کیا اور لوگوں کے ایمان کا دفاع کیا. اللہ حافظ.